الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بڑی پیاری ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں جس میں ہم فقہی اصطلاحات کی تعریفات سماعت کریں گے۔ ان اصطلاحات میں سے ہم فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، حرام قطعی، مستحب، مباح، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی تعریفات ہم سماعت کریں گے۔ تو آئیے ہم تعریفات کی طرف چلتے ہیں۔ تعریفات سماعت کرنے سے پہلے ہم دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ وہ دو چیزیں یہ ہے، ایک دلیل قطعی اور ایک دلیل ظنی۔ دلیل قطعی کیا ہے اور دلیل ظنی کیا ہے، اس کے متعلق ہم سماعت کرتے ہیں۔ دلیل قطعی یہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے ہو، یہ دلیل قطعی ہے۔ اور دوسری چیز دلیل ظنی۔ دلیل ظنی یہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے تو ثابت نہ ہو، بلکہ احادیث احاد یا محض ائمہ کے اقوال سے ثابت ہو، یہ دلیل ظنی ہے۔ ان دو چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب ہم فرض کی تعریف سنتے ہیں۔ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو۔ دلیل قطعی ہم نے سماعت کیا۔ دلیل قطعی وہ ہے جو قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو، اسے دلیل قطعی کہا جاتا ہے۔ اور فرض اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ موجود نہ ہو، یہ فرض کی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم واجب کی تعریف سماعت کرتے ہیں۔ واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اسے واجب کہا جاتا ہے۔ دلیل ظنی کی بھی ہم نے تعریف سماعت کی، اور اب ہم سنت مؤکدہ کی تعریف سماعت کرتے ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے لیے کبھی ترک کر دیا ہو، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت مؤکدہ کی ہم نے تعریف سماعت کی کہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اختیار کیا ہو اور بیان جواز کے لیے کبھی ترک بھی کیا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم سنت غیر مؤکدہ کی تعریف سماعت کریں گے۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے جس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مداومت اختیار نہ فرمائی ہو، یعنی ہمیشگی اختیار نہ فرمائی ہو اور نہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو، لیکن شریعت نے اس کے ترک کرنے کو ناپسند جانا ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اس عمل کو ادا بھی کیا ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد ہم حرام قطعی کی تعریف سماعت کریں گے۔ حرام قطعی وہ ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی کے ساتھ لزوماً ثابت ہو۔ دلیل قطعی شروع کے اندر ہم نے اس کی تعریف سماعت کی تھی کہ دلیل قطعی وہ ہوتی ہے جو قرآن پاک یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو، یہ دلیل قطعی ہے۔ تو لہٰذا جس کی ممانعت ہمیں دلیل قطعی کے ساتھ مل جائے تو اس عمل کو حرام قطعی کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہم مستحب کی تعریف سماعت کریں گے۔ مستحب وہ ہے کہ جو نظر شرع میں پسند ہو مگر اس کے ترک کرنے پر شریعت نے کوئی ناپسندی کا اظہار نہ کیا ہو، خواہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا علماء اکرام نے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث کے اندر اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ تو یہ ہم نے مستحب کی تعریف سنی ہے آسان لفظوں کے اندر، یہ کہ جو نظر شرع کے اندر پسند ہو اور اس کے ترک کرنے پر کوئی ناپسندی کا اظہار شریعت نہ کرے، اسے مستحب کہا جاتا ہے۔ اور اب ہم مباح کی تعریف سنیں گے۔ مباح وہ ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہو، یکساں ہو، یہ مباح ہے۔ اور اب ہم مکروہ تحریمی کی تعریف سماعت کریں گے۔ تو مکروہ تحریمی وہ ہے کہ جس کی ممانعت دلیل ظنی کے ساتھ ثابت ہو جائے، پھر اگر ہم اس عمل کو ادا کریں گے تو وہ مکروہ تحریمی شمار کیا جائے گا۔ اور اب ہم مکروہ تنزیہی کی تعریف سماعت کریں گے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل جسے شریعت ناپسند رکھے مگر اس کے عمل پر عذاب کی کوئی وعید موجود نہ ہو، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو آخر کے اوپر آپ سے یہی گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔